السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما وزدنی فہما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بھیجی گئی انسانوں کے لیے، جو بھی انسان اس پر عمل پیرا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا، اور جو انسان اس ہدایت کو پس پشت ڈالے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ ہدایت کے دو ذریعے ہیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے جو ہمارے سامنے قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے جو مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے نزدیک جس طرح قرآن مجید مسلمانوں کے لیے قابل حجت ہے، قابل اتباع ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین احادیث بھی حجت اور قابل اتباع ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی حجیت کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کی حجت کا انکار کرنے والا بھی گمراہ ہے۔ جس طرح قرآن مجید شریعت کا ماخذ ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور حدیث بھی شریعت کا ماخذ ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو احادیث مبارکہ کو حجت تسلیم نہیں کرتے، شریعت کا ماخذ نہیں مانتے۔ وہ مختلف انداز سے ہیں۔ بعض تو ایسے لوگ ہیں جو کلیتاً حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ سرے سے حدیث حجت ہے ہی نہیں، جبکہ بعض لوگ ایسے ہیں جو جزوی اعتبار سے حدیث کی حجیت کے منکر ہیں، جو ان کے نظریے کے خلاف حدیث ہوتی ہے اس کو وہ قابل حجت تسلیم نہیں کرتے۔ تو ہم انشاءاللہ آج سے شروع کر رہے ہیں حجیت حدیث کا مسئلہ، کہ کیا اسلام کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین احادیث اور سنت حجت ہیں یا کہ نہیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے واضح کر دیا کہ ہمارا نظریہ یہی ہے، اور مسلمانوں کا عمومی طور پر یہی نظریہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین، آپ کی احادیث قابل حجت ہیں، قابل اتباع ہیں، اور اس کی حجیت کا انکار انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے ہم دو طرح سے بات کو سمجھیں گے۔ پہلے تو عمومی طور پر ہم گفتگو کریں گے، اور پھر خصوصی اعتبار سے۔ عمومی طور پر گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے دیکھیں گے کہ سابقہ انبیاء کے اوپر وحی کتنی طرح کی آتی تھی۔ کیا صرف کتاب کی صورت میں ان کے اوپر وحی آتی تھی، یا کہ کتاب سے ہٹ کر بھی انبیاء کے اوپر وحی آتی تھی؟ اور خصوصی اعتبار سے اس مسئلے کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دلائل کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر قرآن مجید کے علاوہ بھی وحی آتی تھی۔ تو جس طرح قرآن مجید وحی الہی ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ بھی وحی الہی ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ، ہم حدیث وحی ہے یا نہیں ہے اس کو سمجھتے ہیں عمومی اعتبار سے۔ جب ہم قرآن مجید سے یہ ثابت کر دیں گے، چونکہ قرآن مجید کو ہی وہ لوگ حجت مانتے ہیں، منکرین حدیث کو وہ حجت نہیں مانتے، اس لیے ہم قرآن مجید سے اس کی ابتدا کرتے ہیں، کیونکہ یہ مشترکہ دلیل ہے۔ تو جب حدیث کا وحی ہونا ثابت ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونا ثابت ہو جائے گا، منزل من اللہ ثابت ہو جائے گا، تو پھر اس کی اتباع بھی لازمی کرنی پڑے گی۔ اس کو ماننا، اس کو حجت تسلیم کرنا، پھر یہ ہمارے ایمان کا حصہ بن جائے گا۔ تو آئیے ہم اس کو پہلے عمومی طور پر سمجھتے ہیں کہ سابقہ انبیاء کے اوپر وحی کس انداز سے آیا کرتی تھی۔ ہم آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع کرتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے سورۃ البقرہ کے اندر۔ قرآن مجید کے اور بھی مقامات پر یہ واقعہ مختلف انداز سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان سے پھر ان کی بیوی کو پیدا کیا تو فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، دونوں میاں بیوی کو یہ حکم دیا کہ تم نے جنت کے اندر رہنا ہے، جو مرضی کھاؤ پیو، تمہیں اجازت ہے، البتہ ایک درخت کی پابندی لگا دی کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ لیکن انہوں نے وہ دانہ کھا لیا، اس درخت کا پھل جو ہے وہ چکھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ قرآن مجید کے اندر ہی سورۃ البقرہ کے اندر ہی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کچھ کلمات ملے، انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے نیچے اتر جاؤ سارے کے سارے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے گی، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی کسی قسم کا غم اور خوف نہیں ہوگا۔ اب آپ اس واقعے کو پڑھیں، صرف سادہ ترجمہ ہی پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت دی، اس سے پہلے بھی آدم علیہ السلام کے اوپر وحی آئی تھی۔ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تھا، ان کے لیے بعض چیزوں کو حرام کیا تھا، بعض چیزوں کو حلال کیا تھا۔ اب جو دنیاوی ہدایت ہے، جس کو منکرین حدیث کتاب کی شکل میں مانتے ہیں اور کتاب کے علاوہ وہ کسی چیز کو ہدایت تسلیم نہیں کرتے، معلوم ہوا کہ اس ہدایت کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اوپر وحی بھیجی تھی، ان کے لیے حرام اور حلال جو ہے وہ کیا تھا، جس سے لامحالہ یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ نبیوں کے اوپر کتاب کے علاوہ بھی وحی آتی ہے۔ دوسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا اگر آپ دیکھیں گے، جب ان کا بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، فلما بلغ معہ السعی، تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، بچے کو ذبح کر رہا ہوں، تو اپنے بیٹے سے بات کی، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی ہے اور اس خواب کے اندر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا معاملہ دیکھا اور اپنے بیٹے سے بات کی، تو بیٹے نے بھی کہا کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ خواب کے اندر ظاہر ہے ایک واقعہ دکھایا جاتا ہے، خواب کے اندر کتاب تو نہیں ملی ان کو، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی سمجھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی سمجھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے، ہم دونوں باپ بیٹوں نے اس بات کو تسلیم کرنا ہے، اس کے آگے اپنے سر کو جھکانا ہے۔ تو ان دونوں نے ایسا ہی کیا۔ معلوم ہوا کہ نبیوں کے اوپر کتاب کے علاوہ بھی وحی آتی ہے، احکامات آتے ہیں۔ تیسرا واقعہ ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کا۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ جب وہ بھائی یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کو کنویں کی گہرائیوں کے اندر پھینک دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے یوسف کے اوپر وحی کی، ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ تم ضرور ان کو ان کا یہ معاملہ بتاؤ گے اور ان کو شعور نہیں ہوگا۔ یوسف علیہ السلام تو اس وقت ابھی بچے تھے، کتاب ملنے کا تو معاملہ ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی اور ان کو یہ بات بتائی کہ ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو یہ واقعہ بتاؤ گے، تمہاری ملاقات ہوگی بھائیوں کے ساتھ، اور ایسا ہی ہوا۔ سورہ یوسف کو پڑھ کر دیکھیں۔
معلوم ہوا کہ انبیاء کی طرف کتاب کے علاوہ بھی وحی آتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے وضاحت موجود ہے کہ ان کو جو نبوت ملی تھی وہ تو جوانی کے اندر ملی تھی، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور یہ جو واقعہ ہے وحی آنے کا یہ بچپن کے اندر ہوا جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں کے اندر پھینکا۔ مزیدہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آ رہے تھے اپنی اہلیہ سمیت، تو وادی طوا کے اندر جب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، جو تجھے وحی کی جا رہی اس کو سن۔ ان کو کیا وحی کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا گفتگو کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا دیا، اور پھر انہوں نے اپنے بھائی کی سفارش کی، حضرت ہارون کو بھی نبی بنا دیا گیا۔ ان دونوں نے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو تبلیغ کی، لیکن فرعون جو ہے وہ اپنے سرکشی کے اندر اڑا رہا، اس نے بنی اسرائیل کو آزاد نہیں کیا۔ یہ سارے واقعات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، اس مقابلے کے موقع پر بھی موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، اور کئی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو قرآن مجید کے ان واقعات سے معلوم ہوں گی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جب کتاب ملتی ہے وہ تو ملتی ہے جب فرعون غرق ہو گیا، بنی اسرائیل جو ہے وہ دریا کراس کر کے وادی سینا کے اندر آ گئے، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دی، یعنی کتاب ملی ہے فرعون کے غرق ہونے کے بعد۔ اب فرعون جو غرق ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی کس بات کے انکار کی وجہ سے غرق ہوا ہے؟ اس کی قوم جو غرق ہوئی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی کس بات کا انکار کر کے غرق ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو نبی اور رسول تسلیم کیا، اپنے بھائی کو نبی اور رسول بنانے کی درخواست کی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ منظور کی۔ یہ کس وحی کے ذریعے ہوا؟ کتاب تو ان کو ملی ہے بعد میں جا کر۔ معلوم ہوا، اور یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ نبیوں کے اوپر کتاب کے علاوہ بھی وحی آتی ہے، اور وہ وحی بھی اسی طرح قابل اتباع ہوتی ہے جس طرح کتاب قابل اتباع ہوتی ہے۔ اور جو انسان کتاب کا انکار کر کے تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح نبیوں کے اوپر آنے والی اس وحی کا بھی جو کتاب کے علاوہ ہوتی ہے اس کا بھی انکار کر کے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ مزید آپ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں جو سورۃ آل عمران کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی طرح سورہ مریم کے اندر بھی موجود ہے، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے پاس رزق موجود ہے جو کہ انہوں نے نہیں پہنچایا تھا، تو وہاں سے ان کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ اگر بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے سکتا ہے تو اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نہیں دے گا؟ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کی دعا قبول کی تو اللہ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ، یہ کتاب کے علاوہ ہے۔ کیوں کہ اگر کتاب کے اندر جو ان کو ملی اس کے اندر یہ چیز پہلے سے موجود ہوتی تو پھر ان کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو پہلے سے پتہ ہوتا کہ بڑھاپے کے اندر جا کر مجھے اولاد مل جائے گی، تو وہ پریشان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت زکریا کی طرف بھی کتاب کے علاوہ وحی آئی تھی، اور اس وحی کے نتیجے کے اندر ہی انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دینا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے اس کا ہم نام جو ہے وہ نہیں بنایا۔ قال ربی انا یکون لی غلام، اے میرے رب، انہوں نے آگے سے کہا میرے رب میرے ہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے، وکانت امراتی عاقرہ، اور میری بیوی تو شروع سے ہی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں تو آخری درجے تک بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، کہا کہ اسی طرح تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ میرے اوپر آسان ہے، میں نے تجھ کو اس سے پہلے پیدا کیا تھا اور تو کچھ بھی نہیں تھا۔ قال رب اجعل لی آیہ،
حضرت زکریا نے کہا یا اللہ مجھے کوئی نشانی دے دو۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، تندرست ہونے کے باوجود تو لوگوں سے 3 راتوں تک کلام نہیں کر پائے گا۔ یہ سورہ مریم کے الفاظ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی جو گفتگو ہوئی ہے تو یہ کتاب سے ہٹ کر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہی ہوتی ہے، اور اسی کے اوپر یقین کرتے ہوئے انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا، اور پھر بیٹا دیا، اور واقعی 3 دن تک جو ہے وہ لوگوں سے کلام نہیں کر سکے۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ نبیوں کے اوپر کتاب کے علاوہ بھی وحی آتی ہے، اور وہ اسی طرح قابل اتباع ہوتی ہے جس طرح کتاب اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والی قابل اتباع ہوتی ہے۔ آخر میں مجھے ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں، آپ قرآن مجید کے اندر وہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے آ کر کیا کہا؟ ایک تو آ کر ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ ظاہر ہے کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، وہ اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت اسحاق کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی، فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے آ کر ان کو بتایا، اور اسحاق کے بعد یعقوب کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ اور اسی طرح فرشتوں نے یہ بھی بتایا کہ قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اب یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہی انہوں نے سنایا ان کو، یہ وحی تھی، اور یہ کتاب سے ہٹ کر ہے۔ کوئی بھی انسان اس کو یہ نہیں مان سکتا کہ یہ کتابی صورت میں آیا تھا۔ کتاب وہ الگ تھی، یہ الگ وحی تھی۔ اب فرشتوں نے آ کر ابراہیم علیہ السلام سے جو گفتگو کی تھی، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کتاب کے علاوہ بھی نبیوں کے اوپر وحی آتی تھی، اور وہ وحی اسی طرح قابل اتباع ہوتی تھی جس طرح اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والی کتاب قابل اتباع ہے۔ اور جس طرح اس کتاب کا انکار کرنے والا انسان راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، اسی طرح کتاب کے علاوہ نبیوں کے اوپر آنے والی وحی کا انکار کرنے والا بھی راہ راست سے ہٹا ہوا انسان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔